اصل تو ہے بیٹے کا قربان کرنا، لیکن بیٹا قربان ہر آدمی کے لیے نہیں کر سکتا، ہر سب کے بیٹے نہیں ہیں، اور بہت سو کے ہیں لیکن ہمت بھی کریں، کوئی قربانی کرے گا۔ اللہ نے ایسا حکم رسول کے ذریعے سے ہم کو دیا کہ تم جانور ذبح کر دو، ہم ایسے ثواب دیں گے جیسے کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ذبح کرنے پر دیا تھا۔ تم بکرا کٹڑا ذبح کرو گے لیکن ثواب تم کو اولاد کے ذبح کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہی قربانی کا وقت مکے میں ہے، مینا میں، اور وہی قربانی کا وقت یہاں تمہارے یہاں حسین پور میں اور بڑھانے میں ہے، تمہاری بستی میں ہے۔ تو جو ثواب مکے میں مینا میں قربانی کرنے والوں کو حاصل ہو رہا ہے، آپ کو اپنے بستی میں قربانی کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ وہی ثواب عطا فرمائے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ایک تو اولاد کے قربانی کرنے کے برابر ثواب، دوسرے جو مینا میں قربانی کرنے والوں کو مل رہا ہے وہی دن تمہارا بھی ہے۔ کیوں؟ سنو کنیکشن۔ جب حاجی کہتا ہے، مینا میں جاتا ہے عرفات میں، تو کہتا ہے کیا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یوں کہتا ہے۔ تو حدیث شریف میں فرمایا ان کی لبیک کو سن کر آس پاس کے جو در و دیوار پہاڑ درخت ہیں وہ سب لبیک پڑھتے ہیں، ان کو سن کر ان کے برابر والے پڑھتے ہیں، ان کو سن کر ان کے برابر والے پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ ساری دنیا میں لبیک کی آواز پہنچ جاتی ہے۔ کہ بھائی مسجد میں اگر جماعت ہو رہی ہو، اب تو سرکاری پابندی ہو رہی ہے، اگر مسجد میں بھیڑ ہو جائیں اور باہر بازار میں سب بچھ جائیں، باہر کے برابر میں سڑک پہ سب بچھانے وہاں نماز پڑھنے لگیں، تو تکبیر کی آواز جب آتی ہے تو جو باہر بازار میں نماز پڑھ رہا ہے سب بچھا کر، اس کا تعلق امام صاحب سے ہے کہ نہیں ہے؟ امام صاحب سے ہے یا نہیں ہے؟ اسی جماعت میں شریک ہے کہ نہیں؟ تو جماعت کا کنیکشن ایک ہو گیا۔ اسی طرح مینا کے حاجیوں کا کنیکشن ہندوستان سے اور ہندوستان کی ہماری بستیوں سے بھی ہو گیا، تو ساری زمین کا تعلق جب وہاں سے ہو گیا تو پھر یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو حاجیوں کے ثواب میں بھی شامل فرمائے۔ تیسری بات کہ حاجی کیا کریں گے؟ قربانی حج کرنے کے بعد قربانی کریں گے، پھر بال کٹوائیں گے، پھر احرام کھول دیں گے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ہم بھی نہ بال کٹوائیں نہ ناخن کٹوائیں، جب قربانی کر لیں گے عید کی نماز پڑھ کے، اس کے بعد ہم بال کٹائیں گے اور اس کے بعد ہم جو ہے کچھ کھائے پئیں گے۔ تو ہمارا یہ رکنا بھی ان حاجیوں کے ثواب میں شامل کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے ان حاجیوں کو نصیب فرمایا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ فضیلت کتنی بڑی فضیلت ہے۔ پھر ذبح کر دیا جی، ہاں جی کر دیا، جاؤ اپنے گھر، دیکھ کے آ رہے ہو؟ اچھا اللہ تعالیٰ ہم جا رہے ہیں، ہم نے آپ کے نام پر کٹڑا بکرا ذبح کیا، جا رہے ہیں۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ فرمایا سنو، سارا تم ہی لے جاؤ، مجھے کا گوشت کھانا ہے، تم ہی جا کے کلیجی کھاؤ، تم ہی جا کے اس کے پائے کھاؤ، تم ہی جا کے اس کی جیب اور مغزہ کھاؤ، سارا جانور میں نے تمہیں دے دیا، اب تمہیں اختیار ہے غریبوں کو دو یا نہ دو، سارا اپنا آپ کھا لو۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو کہہ رہے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، میں تو یہ دیکھتا ہوں کس نیت سے تو قربانی کر رہا ہے، بس یہ دیکھتا ہوں، نہ میں تو ڈنگر کو دیکھتا کتنا موٹا تکڑا ہے، نہ میں یہ دیکھتا خون کتنا نکلا ہے اور کھال کتنی موٹی ہے، میں تو یہ دیکھتا ہوں تیرے دل میں تقوی کتنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بدو تھا، بڑا پریشان حال، رو رہا ہے، اس کے پاس روٹیوں کا بڑا ایک تھیلا رکھا تھا۔ کسی نے پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہا یہ میرا کتا بھوک سے مر رہا ہے، یوں رو رہا ہوں۔ اس آدمی نے کہا تھیلے میں کیا ہے؟ کہنے لگا روٹیاں ہیں۔ اس نے کہا پھر اس کتے کو کیوں نہیں دیتا؟ جب یہ بھوکا مر رہا ہے تو کہنے لگا مجھے کتے کی اتنی محبت نہیں کہ اس کو روٹی بھی کھلاؤں، کیونکہ اس کو روٹیوں کو تو دام لگے ہیں اور آنسو تو صرف بہانے کی محبت ہے، یہ تو مفت کے ہیں۔ تو بعض لوگوں کی محبت کا دعویٰ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جہاں ٹکا خرچ ہو وہاں کمزور ہو گئے، غریب ہو گئے، قرضہ ہو رہا جی میرے ذمہ، میرے حصے میں بھی حصہ ہے جی، اور یہاں تو حقیقت میں ہمارا کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا،
کیونکہ صدقہ خیرات میں جو کچھ خرچ ہوتا ہے وہ کہیں جاتا نہیں، جو کچھ ہے اپنے ہی لیے ہے، بلکہ قربانی تو دوستو ایسی چیز ہے کہ کبھی ہاتھ سے نکلتا بھی نہیں، اس لیے کہ ثواب کے لیے یہ ضرور نہیں کہ قربانی کے جانور کا گوشت تقسیم کر دو، بلکہ تم کو اختیار ہے، چاہے تقسیم کر دو یا اپنے کام میں لاؤ، ہاں بیچنے کی اجازت نہیں، غرض سب گوشت اپنے ہی پاس رکھو، جب بھی ثواب ملتا ہے۔ اور اگر کوئی یوں کہے جب اللہ تعالیٰ خرچ کروا کے ہم سے کچھ لیتے نہیں تو پھر اللہ نے کیوں خرچ کرواتے ہیں؟ قربانی سے مقصد اللہ میاں کا کیا ہے؟ اگر کہو کہ ہم کو گوشت کھلانا مقصد ہے تو مینا اور مکہ معظمہ میں ہزاروں لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں، ان کا کوئی گوشت بھی نہیں کھاتا، لاکھوں جانور بالکل بیکار ہی جاتے ہیں اور کھیتوں میں دبائے جاتے ہیں۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ قربانی میں اصل تو یہ تھا کہ بیٹے کو ذبح کریں، لیکن اول تو بیٹا سب کے پاس ہوتا نہیں، دوسرے یہ اگر سب کو یہ حکم ہوتا تو بہت کم ایسے نکلتے جو اس پر عمل کرتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنے کی جگہ ہم کو جانور کے ذبح کرنے کا حکم کر دیا۔ بس قربانی میں ایک پیاری چیز کا خدا کی راہ میں خرچ کرنا مقصد ہے، تاکہ ہماری محبت کا امتحان لے لیا جائے کہ اللہ کے واسطے کون اپنی پیاری چیز خرچ کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ بس یہ مقصد ہے، کھلانا اور کھانا اور کھلانا مقصود نہیں ہے، اس لیے اس جانور میں ایسی خوبیاں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے وہ بہت محبوب ہو، خوب موٹا تازہ جانور ہو جس کو ذبح کرتے ہوئے کچھ تو دل دکھے، جیسے بیٹے کے ذبح کرنے میں دل دکھتا ہے، اور جانور مریل نہ ہو کہ جس کا ذبح ہو جانے کو غنیمت سمجھے، اچھا ہوا مرتا تو ضرور خیر، اچھا ہوا اللہ نے کام کہیں آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک اونٹنی ذبح کی تھی جس کی قیمت 300 اشرفیاں تھی، 300 اشرفیاں، 300 تولے چاند سونا۔ بس یہ جو بعض لوگوں کی عادت ہے کہ ردی خدی مال کم قیمت جانور ذبح کر دیتے ہیں، تو یاد رکھو وہاں بھی تم کو ثواب ایسا ہی ملے گا، اور جب کہ وہ لوٹ کر تم ہی کو ملے گا، تو پھر کم قیمت کیوں ذبح کرتے ہو؟ جس طرح اس میں خرچ کرو گے اپنے ہی واسطے ہیں۔ یاد رکھو صدقہ سے مال گھٹتا نہیں، صدقہ سے مال گھٹتا نہیں، گھٹ تو رہا ہے۔ ہم نے 1000 روپے دیے، 1,00,000 میں سے تو 1,00,000 میں سے 1,000 گھٹ گئے، 1,000 میں سے 100 دیے تو 900 رہ گئے، گھٹ تو رہا ہے۔